آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں تھا، قسم سے کوئی قصور نہیں تھا، صادق اور امین اور سب لوگ سے کہتے تھے، بس قصور یہی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعے میوے اگائے تاکہ تم روزی حاصل کر سکو، بس اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اس دعا کی تشریح اور اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے اگلی آیات میں۔ سورۃ بقرہ کی پہلی 20 آیات میں 5 آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ، باقی 15 آیات میں جو نہ ماننے والے تھے کافر، ان کا تذکرہ۔ ان کے بھی پھر 2 گروہ تھے، کھلم کھلا کافر جن کے بارے میں 2 آیات، اور منافقین کے بارے میں 13 آیات اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرمائی ہے۔ گویا کہ جو ہے انسانوں کے اللہ پاک جل شانہ نے 2 گروہ بنا دیے، ایک مسلمان اور ایک کافر ہے، اور کافروں کے پھر 2 ہیں، منافقین اور کھلے عام کافر ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو گروہ تھے انسانوں کے، ان کو مخاطب کر کے آج کا سبق ہے۔ 21-22 آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ پاک جل شانہ انسانوں کے جو تینوں گروہ ہیں، مسلمان پکے مومنین متقین، کھلم کھلا کافر اور منافقین، ان سب کو مخاطب کر کے اللہ پاک جل شانہ نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے وہ آج کی آیات میں سبق شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ گویا کہ عقیدہ توحید جس کے لیے سارے انبیاء کو بھیجا گیا، وہ عقیدہ توحید جس کے لیے یہ قرآن اور ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے، اس کا اللہ پاک جہاں سے اقرار کروا رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ یہ بنیادی اکائی ہے جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے، اور اس کے بغیر نہ ایمان کامل ہے نہ اعمال کامل ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید پہلے نمبر پر جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اس کی طرف پھر اس کے کچھ دلائل بھی دیے ہیں، جیسے دعویٰ کیا ہے اس کے ساتھ دلائل بھی ہیں۔ اب پہلا جو لفظ فرمایا نا، یا ایھا الناس اعبدوا، الناس کا جو لفظ ہے اس کے اندر ساری انسانیت شامل ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان۔ اعبدوا، اپنے رب کی بندگی کرو، ربکم الذی، جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر اللہ پاک کا جو ذاتی نام ہے اللہ، وہ بھی ذکر نہیں کیا، اور صفاتی نام کتنے اللہ پاک کے جو وہ بھی ذکر نہیں کیے۔ اللہ پاک جل شانہ نے رب کا لفظ ذکر کیا۔ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، درجہ بدرجہ انسان کو ترقی اور پایہ تکمیل تک پہنچانے والا۔ تو یہ بتلا دیا کہ گویا کہ دعویٰ جو کیا نا اللہ پاک نے کہ میری عبادت کرو، ساتھ ہی اس کی دلیل بھی بیان کر دی کہ میں تمہارا رب ہوں، اس لیے عبادت کا مستحق، اس لیے میں عبادت کا مستحق ہوں۔ اور پھر آگے جتنی چیزیں بیان کی ہیں نا، وہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو انسان کر ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلا لفظ سنا الذی خلقکم، تمہارا وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب انسان تو پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک دہریہ جو ہے وہ سوال کرنے لگا کہ کیوں نہیں، سائنس کہتی ہے کہ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، ظاہر عقل میں بھی آتا ہے کہ 2 میاں بیوی شادی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہی بچے ہوتے ہیں، سائنس تو یہی کہتی ہے۔ تو لیکن پھر یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اس وقت تو نہ اس کے ماں تھے نہ باپ تھے، آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا سب سے پہلے؟ تو اس لیے
اصل خالق جو ہیں وہ اللہ پاک ہے، اور یہ کوئی اور کو کام نہیں کر سکتا۔ کتنے انسان ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، ایک بندہ 4 شادیاں کر لیتا پھر بھی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ پاک دینے والے ہیں، اللہ پاک جس کو دے دیں۔ اب مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام جیسا جو ہے اللہ کا پیغمبر پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا، اور جو ہے باپ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر، پیدا تو اللہ کرتے ہیں، اللہ نہ ماں کے محتاج ہے نہ باپ کے محتاج ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو اس لیے فرمایا الذی خلقکم، کیوں عبادت کا مستحق؟ اس لیے کہ میں نے تم کو پیدا کیا۔ کیسے ایک نطفے سے، پھر ماں کے گندے پانیوں سے نکال کر ایک خوبصورت باکردار شکل کا انسان جو ہے اللہ پاک کھڑا کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کبھی اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلی امتوں کو بھی پیدا کیا۔ من بعدکم کا لفظ ذکر نہیں کیا، وہی بات آگی جو ہم پیچھے کیا کریں، پہلی امتوں کو پیدا کیا، یعنی من بعدکم، تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت ہیں۔ من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ یہ نظریہ رکھو، یہ عقیدہ رکھو شاید کہ تم بچ جاؤ۔ اب لعل کا جو لفظ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ انسان اپنے عمل سے نہیں بچ سکتا، انسان اپنے کیے سے نہیں بچ سکتا، یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم یہ عمل کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا، یہ اس کا فضل ہے۔ انسان کبھی اپنے عمل پہ گھمنڈ نہ کرے کہ میں اپنے عمل سے بچ جاؤں گا، میں تو نماز پڑھ لی ہے، اللہ پر نعوذ باللہ احسان کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ توفیق بھی وہی دے رہا ہے، آنے کی عمل کی توفیق بھی وہی دے رہا ہے، اسی کے فضل سے توفیق مل رہی ہے۔ پھر عمل جو قبول ہوگا وہ بھی اس کے فضل سے قبول ہوگا، اس عمل کے اوپر جنت مل جائے تو وہ بھی اس کا فضل اور احسان ہے، ورنہ وہ چاہے تو ساروں انسانوں کو جہنم میں بھیج دے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، ساروں کو جنت میں بھیج دے، کافروں کو بھی معاف کر دے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ وہ اللہ وہ ہے جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو زمین ہے، نہ ہی اس کو اتنا نرم بنایا کہ اس کے اندر انسان ہل نہ چلا سکے، اس سے اپنی ضروریات پوری نہ کر سکے، اور نہ ہی اس کو اتنا سخت بنا دیا کہ اس کے اوپر بالکل رہ ہی نہ جا سکے، چلا ہی نہ جا سکے، کچھ نکل ہی نہ سکے۔ بچھونا بنا دیا، بچھونے کی طرح نرم بھی ہے، جو ضرورت مرضی سے چاہے پوری کر لے، بنیادیں کھود کر بلڈنگیں کھڑی کر لے اس کے اوپر، چاہے اس کو کھود کر اس کے اندر درخت لگا لے، پودے لگا لے، چارہ لگا لے، جو مرضی کرے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا اللہ پاک جل شانہ۔ مکان پھر ہی پورا ہوتا ہے نا، کہ نیچے جو ہے فرش ہو اور اوپر چھت ہو تو مکان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اتنا خوبصورت دنیا کا جو مکان ہے انسان کے لیے بنایا، اور ساتھ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا۔ آسمان سے پانی تو بادلوں سے آتا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ آسمان سے پانی اتارا۔ آج ہم نے جو ہے تلاوت کی ہے اس کے اندر سورہ نمل کی 20واں پارہ شروع، امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا۔ تو یہ جو سما کا لفظ جو ہے نا عربی کے اندر اوپر والی چیز کو بولا جاتا ہے، یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، اوپر والی چیز کو سما کا لفظ بولا جاتا ہے عربی کے اندر۔ تو جب آسمان سے پانی اتارے کا مطلب یہ کہ اوپر سے پانی اتارا، چاہے وہ بادلوں سے اتار دے، اللہ پاک بغیر بادلوں کے بھی بارش برسا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اسباب ایک جو ہے وہ ذریعہ بنایا ہے۔ بادلوں سے جو بارش برستی ہے وہ ہے کہ وہ آسمان سے برستی ہے، کیونکہ بادل بھی اوپر ہوتے ہیں، سما بھی اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے خاص طور پر فرمایا آسمان سے ہم نے پانی اتارا۔ اب یہ کام بھی کوئی نہیں کر سکتا، تو جو کر سکتا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے میوے نکالے تاکہ تم روزی حاصل کر سکو۔ اب زمین کے اندر جو ہے نا بظاہر عدم ہے، کوئی چیز وہاں پر نہیں پیدا ہو سکتی، نہیں نکل سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں زمین چٹیل میدان ہوتا ہے، بارش برستی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیج آ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، اتنا چارہ، ہر قسم کا چارہ نکلتا ہے، جو انسان کھائیں، جو کیڑے مکوڑے کھائیں، اور جو جانور کھائیں، ہر قسم کا چارہ نکلتا ہے۔ اور جو انسان کاشتکاری کرتا ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم نہیں اگاتے، ہم اگاتے ہیں۔ کسان تو بیج ڈال دیتا ہے، اب اس کو جانوروں سے محفوظ رکھنا، اتنی نرم و نازک کومپل نکلتی ہے، اس کو
ٹھنڈی ہواؤں سے بچانا، اس کو جو ہے گرم لو سے بچانا، گرمی دھوپ سے بچانا، اور یہ تو سب اللہ پاک کے قدرت کے کارنامے ہیں۔ ایک ایک پودے کو انسان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پودے ہیں، انسان کیسے بچا سکتا ہے، کیسے ان کی پرورش کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ چارہ بھی ہم اس پانی کے ذریعے اگاتے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ، یہ ساری کی ساری دلائل دے کر اللہ پاک جل شانہ نے پھر آگے دعوت دی، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے نہیں۔ جب انسان اکیلے میں بیٹھ کر، کتنی بڑے سے بڑا منکر اور کافر کیوں نہ ہو، اکیلے میں بیٹھ کر تھوڑا سا اس بات کو سوچ لینا، مجھے پیدا کس نے کیا، مجھے بنایا کس نے ہے، مجھے روزی کون دے رہا ہے، روٹی کون دے رہا ہے، یا آسمان زمین یہ کس نے بنائے ہیں، یہ ساری کی ساری چیز جب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرے گا تو وہ رب تک پہنچنے کا اس کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بات خاص طور پر توجہ سے دلائی ہے، یاد دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کے ساتھ شرک بالکل نہ کیا جائے۔ جو کلمہ توحید ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس لیے کہ جو عقیدہ توحید ہے نا، یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے، انقلابی نظریہ، انقلابی نظریہ ہے۔ اس کے ذریعے پوری کائنات کا، میری بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، کہ پوری کائنات کا امن جو ہے وہ عقیدہ توحید کے اندر پوشیدہ ہے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو انسان کبھی آپس میں جھگڑیں گے نہیں۔ ہم بہت سارا وقت اسی پر ضائع کر دیتے ہیں، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا۔ جب توجہ اللہ کی طرف سے ہوگی کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، تو سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں۔ اس لیے عقیدہ توحید جو ہے نا، یہ بنیادی اکائی ہے، جو سب سے پہلے جس کے لیے اللہ نے انبیاء سے قربانیاں لی، اس توحید کے لیے وہ چہرہ اندازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ جس کے اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں، والضحیٰ، وہ زلفیں واللیل جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں، اب وہ چہرہ قربانی دے رہا ہے، اس کے لہو لہان ہو رہا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کافروں نے حملہ کیا تو خود ٹوٹ کر اس کی کڑیاں جو ہیں چہرہ مبارک میں گھس گئی، جس سے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور خون نکلنے لگا۔ جس چہرے کی قسمیں کھائیں اللہ اسی کی قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ایک منٹ میں فنا کر دیتے سب، تو جو ہے اسی کو قربان کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اس توحید کے لیے، اس توحید کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں تھا، قسم سے کوئی قصور نہیں تھا، صادق اور امین اور سب لوگ سے کہتے تھے، بس قصور یہی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک رب کو مانو۔ تو یہ ایسا نظریہ ہے نا عقیدہ توحید جو ہے، اس کے اوپر اللہ پاک جل شانہ جو ہے انسان کو سکون عطا فرماتے ہیں، چین عطا فرماتے ہیں۔ پوری کائنات کا چین سکون عقیدہ توحید کے اندر پوشیدہ ہے۔ مفسرین نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے، بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک بات ہم یہ ذہن میں رکھ لیں، اپنا اور اپنے بچوں کا، آنے والی نسلوں کا یہ عقیدہ بنا دیں کہ رب کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو اللہ والے کام ہیں وہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی بت مٹی کے بنائے ہوئے، لکڑی کے بنائے ہوئے بت، نہ مورتیاں کچھ کر سکتی ہیں، نہ کوئی اور کچھ کر سکتا، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا بت ہم خود اپنے آپ کو بنائے بیٹھے ہیں کہ میرے بغیر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نظام نہیں چلے گا۔ اپنے نفس کو ہم نے بت بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کو، پیسے کو بت بنایا ہوا ہے۔ یہ سب کو کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کریں گے اللہ پاک کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق